جو گزشتہ زمانوں کے اندر بادشاہ گزرے، ان کی عوام اور ان کے زیر اثر ان کی رعایا اس واسطے خوشحال زندگیاں بسر کیا کرتی تھی کہ ان لوگوں نے اپنا نمونہ حیات اللہ کے کامل ولیوں کو بنا لیا تھا۔ وہ لوگ جب بھی سبق لیتے سیرت مصطفیٰ سے لیتے، وہ لوگ جب بھی سبق لیتے دین مصطفیٰ سے سبق لیتے، تو دین مصطفیٰ دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو آرام پہنچایا جائے۔ تو جب دین مصطفیٰ سے سبق لے کر، جب سیرت مصطفیٰ سے سبق حاصل کر کے، جب بزرگان دین کی سنگت اور صحبت اختیار کر کے وہ اسلامی بادشاہ فیض لے کر آگے اپنی رعایا کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا کرتے، وہ خود بھی ظلم و ستم سے محفوظ ہو جاتے اور ان کی جو رعایا ہے ان پر بھی بلا وجہ کسی قسم کا بوجھ نہ پڑتا۔ بادشاہ اپنی جگہ مطمئن رہتا، رعایا اپنی جگہ خوش و خرم رہا کرتی تھی۔ آج تباہی اور بربادی کس واسطے ہو رہی ہے؟ آج یہ ہے کہ دن ہو یا رات ہو، کوئی بھی وقت ہو، جس طرح قوم کو لوٹا جاتا ہے دونوں ہاتھوں سے لوٹ لو۔ آج لوٹ لو، پتہ نہیں کل کو موقع ملے نہ ملے، دن کو لوٹ لو، پتہ نہیں رات دیکھنی نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو بندہ، حضور نے فرمایا، کسی کو مشقت کے اندر ڈالتا ہے پھر رب تعالیٰ اس کا بھی ذہنی سکون سلب کر دیا کرتا ہے۔ جو بندہ کسی کو پریشان کرتا ہے، کسی کو تکلیف کے اندر مبتلا کرتا ہے، رب تعالیٰ پھر سکون کے اندر اس کو بھی نہیں رہنے دیتا۔ اگر عوام لٹ کر پریشان ہے تو اوپر بیٹھنے والے وہ لوٹ کر خوشحال نہیں ہے، وہ ذہنی طور پہ مطمئن نہیں ہے، ان کو بھی رات کو نیند نہیں آتی، ان کو بھی رات کو چین نہیں آتا، ان کو بھی دن کے وقت بھی چین نہیں آتا، دن کو بھی بے چین ہے، رات کو بھی پریشان ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور پتہ نہیں کہیں سے کوئی دشمن آ کر ہم کو جان سے نہ مار دے۔ یہ لازمی نتیجہ ہے اس بات کا کہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر ظلم و ستم کا ہاتھ رکھے گا اور ظلم و ستم کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو تنگ کر کے رکھے گا، اللہ رب العالمین اس کو کبھی سکون کا سانس نہ اس دنیا کے اندر لینے دے گا، نہ قبر میں اس کی خیر ہوگی، نہ حشر کے اندر اس کا بیڑا پار ہو سکے گا۔ دہلی کی جامع مسجد ہے، سنگ بنیاد رکھنا ہے۔ اعلان کر دیا گیا کہ آج دہلی کی جامع مسجد کا سنگ بنیاد وہ خوش نصیب اپنے ہاتھ کے ساتھ رکھے گا کہ جس کی نماز عصر اور نماز عشاء کی سنتیں کبھی قضا نہ ہوئی ہوں۔ اب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کون ایسا خوش نصیب ہوگا، کون اللہ تعالیٰ کا ایسا مرد کامل ہوگا کہ جس کی زندگی کے اندر نہ کبھی عصر کی سنتیں قضا ہوئی ہوں، نہ کبھی عشاء کی سنتیں قضا ہوئی ہوں۔ جب ایک بار اعلان ہوا کہ وہ خوش نصیب آگے آ جائے، کوئی آگے نہیں بڑھتا، دوبارہ اعلان ہوتا ہے کہ ایسا اگر کوئی خوش نصیب ہے تو وہ آگے آ جائے، کوئی آگے نہیں آتا۔ پھر جب تیسری بار اعلان ہوتا ہے تو دنیا دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے، لوگوں کی عقلیں حیران رہ جاتی ہیں کہ وہ بندہ کہ جس کی نماز عصر اور عشاء کی سنتیں کبھی قضا نہیں ہوئی، وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ عوام الناس کے اوپر حکومت کرنے والا وہ شاہ جہان بادشاہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ زور سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جس وقت کے بادشاہ وقت اتنے پاک تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اتنے پابند، جہاں پر بادشاہ ہوا کرتے تھے وہاں پر ان کی جو رعایا ہوگی، ان کی پاک دامنی اور ان کی پرہیزگاری اور رب تعالیٰ کی عبادت کی پابندی کا عوام کا کیا حال ہوگا۔ جہاں پر بادشاہ اتنا پاک اور اتنا صاف
اور اتنا شرع کا پابند ہے کہ کبھی غیر مؤکدہ سنتوں کو بھی قضا نہیں ہونے دیا، اور شاہ جہان ڈرتے ڈرتے آنسو بہاتے روتے ہوئے آگے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دل ہی دل کے اندر یہ التجا کرتے ہیں کہ مولا میں نے تو اپنے راز کو بڑا چھپایا تھا، یا باری تعالیٰ تو جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، میرے مولا تیرے حضور میں التجا کرتا ہوں کہ مجھ کو تکبر سے محفوظ فرما لینا۔